السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی لائیو کالز ہوں گی. ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ صحیح دیجیے گا تاکہ میرا علمی اندازہ بہتر سے بہتر ہو سکے. باقی حتمی اور کلی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. جی کالر کو تھرو کیجیے گا. ہلو جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 جولائی 2001. ایک سیکنڈ رکیے گا. 2 جولائی 2001 وقت پیدائش. ہاں، صبح 6:15 پر. ویری گڈ، آپ نے ٹائم آف برتھ صحیح مینٹین کیا. اور کہاں پیدا ہوئے؟ شہر گوجرا. گوجرا. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. اچھا جی، یہ آپ کا صاحبزادے کا آ گیا مرکری. ایک بات بتائیں خاتون، یہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ہلو، ضدی نہیں ہوتا، بیمار بہت رہتا ہے. نہیں وہ اپنی جگہ کہ اڑ بازی میں آتا ہی ہے کبھی. بیماری کا تو اس کا جو تعلق ہے نا، جی یہ ہونی چاہیے اس کو بیماری. ویسے یہ بالکل صحیح تھا. 2020 کے مارچ کے بعد سے اس کی زندگی میں یہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہیلتھ کے حوالے سے بھی چلے گا، ایجوکیشن کو بھی افیکٹ کرے گا. اور دیکھیں اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. اور اس کا نام کیا رکھا تھا آپ نے؟ منیب الرحمان. اچھا اب چلے نام رکھ لیا. میں سے اس کا نام این یا وائی سے رکھتی ہوں. بہرحال اب تو وقت گزر چکا. اب آپ ایک کام کریں خاتون، ابھی چھوٹا ہے، کوئی 20-21 سال کا ہے. اس کو اس کی باڈی پہ مرون، سرخ، وائٹ کلر اگر یہ پہنے گا تو اس کی یہ بیماری، اس کی یہ پرابلم ایگریویٹ ہوگی. اب اس کے لیے غور سے سنیے گا، جو چیزیں بولوں وہ کر لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کا کرم پنجتن پاک کے صدقے آپ خود ملاحظہ کیجئے گا. اب جو میں آپ کو بتاؤں گا اسکرین پہ، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو لکھیں. ہر منگل والے دن گائے کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، کوئی ایک ہڈی لے لیں، اس کے 9 پیس کر لیں، وہ اس کے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. اب آپ بولیں گی منگل کو تو ناغہ ہوتا ہے، تو آپ پیر کو لے لیں، اتوار کو لے لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اور ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے، اور 1 پاؤ ایک دودھ دے دیجئے اس کا ہاتھ لگوا کے اللہ کے نام پہ. دوسرا، اس کے لیے وظیفہ پڑھیے گا اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ اللہ شافی، اللہ کافی، یا حفیظو، یا سلامو، یا رحمانو، یا رحیمو. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ رب العزت کا حکم ہوا تو یہ بالکل صحیح ہونے لگے گا. اور ایک چیز ذرا خیال رکھیے گا، یہ جو ابھی اس کا ٹائم چل رہا ہے نا، یہ کیڑے مکوڑے، اب مجھے نہیں پتا آپ کس جگہ رہتی ہیں، ایسے موقع پہ ڈاگ بائٹنگ، سنیک بائٹنگ یہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ آپ چیزوں کا خیال رکھیں گی اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے نجات کرا دے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. بھائی مجھے وظیفے چاہیے، رزق کے لیے وظیفہ بتا دیں. اچھا چلیں صحیح ہے، لکھیں. اور کلر سے کے لیے، اور جن کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں ان کے لیے وظیفہ بتا دیں. کس کے لیے ہو جاتے ہیں؟ دوبارہ بولیے گا. سر میں جو بال جو جھڑ جاتے ہیں ان کے لیے وظیفہ بتا دیں. دیکھیں سر میں بال جھڑنے کا میں نے ایک دیا تھا اور ماشاءاللہ لوگوں نے مجھے اس کا فیڈ بیک دیا. ایک کام کیا کریں، سرسوں کا تیل لیں، سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملائیے. مثلا اگر آپ لے رہی ہیں 500 ملی لیٹر، آدھا لیٹر یعنی سمجھ لیجئے، اس کے اندر آپ 100 ملی لیٹر جو ہے وہ اولیو آئل ڈال دیجئے. ایک اور ملتا ہے انڈے کا تیل، انڈے کا تیل ملتا ہے وہ لے لیجئے. ان تینوں کو مکس کریے. ویری سمپل، بہت آسان.
اول و آخر درود پڑھیں 3 مرتبہ، درمیان میں آپ 101 مرتبہ یا قویو یا رحمانو یا رحیمو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد جو تیل سر پہ لگانا ہے اتنے تیل کے اوپر پڑھیں، شیشی پہ پڑھ لیں، لیکن ہر دفعہ پڑھیں تو جب لگائیں یہ آپ ہفتے میں 3، آج کل تو سردیاں ہیں، بہت اچھا آپ نے وقت پہ فون کیا ہے، گرم ہوتا ہے تیل، لیکن یہ آپ کے بالوں میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی، اور 2 گھنٹے کے بعد اس کو شیمپو کر لیجئے وارم واٹر سے۔ اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ استغفار کثرت سے پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں آپ 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، اور 200 مرتبہ واللہ خیر الرازقین پڑھ لیں۔ یہ پڑھیں روزانہ، اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دوسری چیز، سورہ مزمل کو کثرت سے اپنے گھر میں تلاوت کریں۔ سورہ مزمل جو ہے وہ رزق میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق بڑھا دیتا ہے۔ بہت شکریہ بہن، نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی سر، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی ان کی تاریخ پیدائش؟ جی 16 اگست 2020۔ 16 اگست 2020۔ جی 2020۔ اور وقت؟ جی وقت تقریباً 5 کے درمیان ہی، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 5 شام یا صبح یہ تو بولا کریں نا آپ۔ جی اصل ٹائم شام کو۔ اچھا شام کو۔ اور کہاں پیدا ہوئی تھی آپ کی ملک صاحبزادی؟ وال میں۔ کہاں پہ؟ ملک وال، ضلع منڈی بہاولپور، تحصیل ملک وال۔ لاہور سے قریب ہے ملک وال؟ نہیں سر، یہ ادھر ضلع منڈی بہاولپور نہیں، ضلع سرگودا۔ اچھا سرگودا کی طرف ہے۔ اچھا، کیونکہ میں پنجاب کے علاقوں سے اتنا واقف نہیں ہوں، واقف تو میں خیر تھیوری کے لحاظ سے ہوں، ویسے میں نے کبھی دیکھی نہیں یہ جگہیں۔ دیکھیں میری بہن، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کی زندگی میں جو دور چل رہا ہے نا، ایک بات پوچھوں آپ سے خاتون؟ جی سر، جی سر۔ یہ آپ کی بچی ہے، بیٹی ہے؟ جی بیٹی ہے سر۔ اس کو نظریں بہت لگیں گی۔ اچھا۔ اس کا خاص خیال ایک چیز کا رکھیے گا آپ، اس کو یہ غور سے سنیے گا، بلیک، یلو اور مرون کلر، قطعی طور پہ ریڈ کلر اس کو نہ پہنائیے گا۔ ان کو ہولڈ پہ رکھنا، میں ان کو وقفے میں فارغ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے جس کو ہر زبان عام میں پٹی کہتے ہیں، کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرے نام سے ٹویٹر، لنکڈ آن، فیس بک، آپ کا اللہ بھلا کرے یوٹیوب چینل جو بھی بنے میں سب فیک ہیں اور سب جھوٹ اور فراڈ ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں ARY کے علاوہ مجھ سے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ 4 جی۔ جنوری 4 کیا کہا آپ نے؟ 4 جنوری 1996۔ 4 جنوری 1996، وقت پیدائش؟ جی رات 10 بجے۔ رات 10 بجے۔ اچھا، کہاں پیدا ہوئی آپ کی بہن؟ سرگودا میں۔ سرگودا۔ یہ دوسرا کالر بھی سرگودا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خوب سسٹم ہے۔ جی اس کے بارے میں پوچھنا ہے، بیمار بہت رہتی ہے اور کام کون سا اس کے لیے، جو بھی کام کرتی ہے بیمار ہو جاتی ہے، شروع کرتی ہے پڑھائی کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے بیمار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بیمار اس وقت، ہاں صحیح۔ دیکھیں یہ اس کے ایک تو 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک تو اس میں انرجی کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی جو ایک قوت اللہ کی طرف سے آئی بھی ہوتی ہے نا انسان کی زندگی میں، اس کا لیول اس کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے جسم پر سرخ، مرون، آل شیڈز آف ریڈ کلر، یعنی تمام طرح کے سرخ رنگ کی جتنی اقسام ہیں موقوف کر دیجئے، اس کو نہ پہنائیے گا۔ اور اس کا ایک کام کریے گا،
جو میرا ایک ٹوٹکا ہے نا، چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں. بلکہ آپ ایک کام کریں خاتون، اپنے گھر میں نا، اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو حفاظت کی غرض سے گھر کے اندر نہ آئے، ایک کالا کتا پال لیجئے. اور کالا کتا پال لیں، باہر رکھیں اس کو، گھر سے باہر حفاظت کی غرض سے آپ پال سکتے ہیں. اور یہ تو پھر کسی اور مقصد کے لیے بول رہا ہوں، مثلا اندر نہ آئے. اور اگر یہ کر سکتی ہے تو سبحان اللہ، یہ نہیں کر سکتی تو چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں لیں. یہ رکھیں گی تو مر جائے گا وہ، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں لیں گوشت کی، اس کے جسم سے لگائیں منگل کے دن، اور اس کا ہاتھ لگوا کے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. اور یہ جو اس کے لیے آپ نے فیلڈ پوچھیے، اس کے لیے لا کی فیلڈ، یہ بہت اچھی وکیل یا جج بن سکتی ہے، یہ بہت اچھی فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہے، یہ بہت اچھی آئی ٹی کی اندر جائے تو بہت کامیاب ہو سکتی ہے. اور امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہو جائے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے، نمبر 1 آپ نے، ایک تو میں نے صدقہ بتایا، دوسرا اس کو کہیں ہر جمعے والے دن اپنے ہاتھ سے جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں نا، جیسے اگر قرآن شریف پڑھنے والی بچیاں آتی ہیں، وہ میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. ویسے تو آپ کسی بھی بچی کو دے سکتی ہیں. برفی ہوتی ہے قلقند، وہ مٹھائی یہ ہر جمعے کے دن اللہ کے نام پہ دے دیا کریں. اور ایک وظیفہ اس کے لیے لکھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ اللہ شافی، اللہ کافی، یا حفیظو، یا سلامو، یا والیو، یا رحمانو، یا رحیمو. اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں اور وہ پانی اس کو پلا دیں. یقیناً میرا رب اس کو انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے شفا کلی عطا کرے گا. بہت شکریہ بہن. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مسز معراج حیدرآباد سے بول رہی ہوں. مجھے بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. 1987 ہے، 8 نومبر، یمنا نام ہے، حیدرآباد میں ہوئی. جی دیکھیں، پہلے تاریخ، پھر مہینہ، پھر سن. 1987 یہی آپ نے جی 87 نہیں 88. اچھا، آپ نے اب تبدیل کیا، پہلے آپ نے 87 بولا تھا. جی 1988 ہے اور 8 نومبر. آپ آرام سے بولیں، سکون سے بولیں. جب تک آپ سے میری بات نہیں ہو جائے گی آپ بات کرتی رہیں گی. اور ٹائم آف برتھ کیا تھا؟ ٹائم آف برتھ ہے 8 نومبر ہے، 8:30 بجے رات میں. 8:30 بجے. اور حیدرآباد میں پیدا ہوئی؟ جی ہاں، حیدرآباد میں. 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے خاتون، تھوڑا سا مجھے ٹائم لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے لیے فیڈ کرنا پڑتا ہے کہ جس جگہ پہ پیدا ہوئی وہاں کا عرض البلد اور طول البلد کیا تھا، اردو میں جسے کہتے ہیں. دیکھیں خاتون، بچی آپ کی اچھی ہے لیکن اس کا شادی کا خانہ خراب ہوا ہے. ہلو. خراب ہوا ہے؟ جی ابھی رشتہ آیا ہوا ہے اس کا. ایک کام کریے، اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 87 سے؟ یہ 87 ہے، 1 نومبر کو ہوئی نا. 23واں سال ہے اس کا ابھی. 23 سال نہیں، 23 سال تو نہیں ہوئے. 23 نہیں 88 سے 12 سال وہ ہو گئے، 21 سال یہ ہو گئے تو 33 سال ہوئے نا خاتون. آپ تھوڑی سی 98 میں ہوئی ہے نا، سوری 98 میں. خاتون آپ مجھے کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے پہلے 87 بتایا، پھر 98 سوری 98. ارے خاتون، آپ اپنے لیے بھی برا کر رہی ہیں، میرے لیے بھی برا کر رہی ہیں. سوری 98. آپ خود سن لیجئے گا جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا یہ آر وائی کی. آپ نے پہلے سوری 98 یار پلیز مجھے بیٹی کی شادی کے لیے. پھر تو بہترین ہے، پھر تو بہترین ہے. اور یہ رشتہ ہو سکتا ہے یہ ملک سے باہر بھی چلی جائے. جی آلریڈی یہی ہم بس یہی پریشانی ہوئی. یہی آیا تو بس سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. اور اس کی سن تو لیں پوری بات. اچھا چلیں اسکرین پہ سن لیجئے. اس کی آپ شادی جو ہے 6 دسمبر سے پہلے نہ کیجیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں. ایک، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ اس کے ہاتھ سے لگوا کے کسی کو دے دیں. ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال، کالا چنا اللہ کے نام پہ دے دیں. اور وہ جو میں نے کتوں کو ہڈیاں ڈالنے کا منگل کا بتایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں، یہ اس کے ہاتھ سے بولیے گا یہ ڈال دے. دوسرا، اس نے پیلا، کالا، نیلا، سرخ رنگ، میرون کلر نہیں پہننا. تیسری چیز جس کی وجہ سے سب کچھ اللہ کرم کرے گا وہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ، یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو، یا رحمانو، یا رحیمو.
3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ طہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی. یہ وظیفہ چھڑوائیے گا نہیں، یہ کنٹینیوٹی میں چلوائیے گا، پڑھوائیے گا اس سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ بہتر رہے گا. یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو بس چھوڑ دو، اس کو کنٹینیو رکھیں. تاکہ دیکھیں نا، کھانا بھی آدمی ہم مستقل کھاتا ہے، سانس بھی مستقل لیتا ہے، تو اللہ کا نام بھی مستقل ہونا چاہیے نا. اس میں بڑی خود غرضی لگتی ہے کہ میرا کام ہو گیا اب میں چھوڑ دوں، وہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ ضرور رکھیے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون. جی میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ جی رہی ہوں، بھائی اسٹڈی سے ریلیٹڈ، اس کا کیریئر کے بارے میں. 24 ستمبر. ہاں پہلے تاریخ پیدا ہے 24 سپٹمبر 19 نہیں 2003 رات 2 بجے. نہیں وہ تو میں ڈال رہا ہوں، لیکن میرے کہنے کا مقصد 24 ستمبر کا نا آپ نے. ہاں جی ستمبر. اچھا ان کو ہولڈ پہ رکھ لینا خواتین حضرات. ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں. ان پہ وقفے میں بات کرائیے میری. حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میں جو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میری کنیکٹیویٹی نہیں، وہ پھر آخر میں بتا دوں گا. یہ وہ خاتون جنہوں نے فیڈ کرایا تھا 2003 والی ہیں موجود؟ جی جی جی. اچھا دیکھیں، یہ ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی یہ جو اس کا ٹائم چلا ہے نا، خاص طور پر ایک تو 2014 سے 17 کا ٹائم، یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کا یہ جو ٹائم آگے آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 2019 20 21 یہاں پہ ذرا سا اس کی ہیلتھ کو ڈسٹرب ہونا چاہیے. اور خاص طور پر یہ 20 کے بعد سے اس کی ایجوکیشن اور اس کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی. لیکن اس کے لیے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سیکنڈ سر، اس نے بھی ایف ایس سی کی ہے، تو اس کے نیکسٹ کیریئر کے بارے میں کیریئر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایکسٹرا آرڈینری بچہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے. آزما کے دیکھ لیجئے گا، اس کے منہ سے نکلی بھی چیزیں عموماً درست ہوا کریں گی. اور اس کے لیے کیریئر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذائچے میں کچھ ایسے یوگ بنے ہوئے ہیں، بتا دیتا ہوں نالج کے لیے. گرو منگلا یوگ بنا ہوا ہے، دھن یوگ بنا ہوا ہے. ایسے لوگ اپنے دماغ سے اور اپنی اتھارٹی سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتریاں کرتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ گو کہ دشا تھوڑی سی بری ہے، لیکن اس کا ٹرانزٹ اچھا ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. میں پھر کہہ رہا ہوں، رب کا کرم، اس کے بغیر سب باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا پنجتن پاک کے صدقے تو یہ 2000 یہ جو آ رہا ہے دسمبر 2021، اس کے بعد سے اس کی زندگی میں بیٹرمنٹ آئے گی. اور اس کو میرے حساب سے اگر آپ ڈالیں تو اس کو آپ بہترین جیولوجسٹ بن سکتا ہے، پیٹرولیم سائنس میں جا سکتا ہے، پلس یہ کامرس میں بھی جا سکتا ہے. اور اگر کامرس میں جا رہا ہے تو اس کو ہیومن ریسورسز میں MBA کروا لیجئے، کیونکہ یہ بورن لیڈر ہوتے ہیں. چاہے 10 آدمیوں کے درمیان رہیں، چاہے 100 کے درمیان رہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کی صلاحیتیں دی بھی ہوتی ہیں. اور دوسری چیز، کامیابی کے لیے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 300 مرتبہ استغفار، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 200 مرتبہ. آسان، سمپل اور زود اثر وظیفہ. انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کو کہا کریں کہ ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دے. بہت شکریہ خاتون. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بی بی بولیے گا. السلام علیکم جی. میں جی وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے اپنے بیٹے کی بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے. اچھا میری بہن 1.5 سال ہو گیا تقریباً. خاتون ڈیٹ آف برتھ پر ہے. نہیں، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ تو بتائیے نا پہلے مجھے. جی میرے بیٹے کے نام ہے محمد سعد. تاریخ 8 اکتوبر 2001. 8 اکتوبر 2001. اور وقت پیدائش کیا تھا اس کا؟ دن 12:15 بجے، ہفتے کے دن. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سرگودا میں پیدا ہوا ہے. آج کیا بات ہے، یہ آج سارے سرگودا والے ہی کی کالیں لگ رہی ہیں. خیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کا بھی. یہ تو میں بتا رہا ہوں میری بہن، مجھے تھوڑا سا ایویلیویٹ تو کرنے دیں، جلدی نہ کریں آپ، مجھے اپنے حساب سے سوچنے دیں. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ بچہ، ایک بات کہوں، میں عموماً اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں، لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا ایک
लपेटे में आ जाना, समझ रही हैं आप मेरी बात? जी जी समझ रही हूँ, लपेटे में आ जाना। होता है इंसान से गलती हो जाती है, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसका फिर आदमी को भुगतान देना पड़ता है, उसका मदावा करना पड़ता है। तो अब होता क्या है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, अल्लाह ना करे आदमी ने किसी ऐसी जगह पर, पाक जगह पर या कहीं पे चलती राह में पेशाब कर देते हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। ये सही हो जाएगा। इसका एक काम करें, एक तो आपने ये करना है कि मंगल आए ना, तो इसका हाथ लगवा के अगर आप कर सकती हैं, लगता तो है इस बच्चे के बच्चे से आप अफोर्ड कर लेंगी, 9 किलो गोश्त हाथ लगवा के मंगल को सिर्फ वन टाइम बोल रहा हूँ, एक मर्तबा किसी गरीब को दे दीजिए या किसी यतीम खाने में, किसी खैराती इदारे को दे दीजिए जहाँ पे लोगों के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। दूसरा, इसको बोलिए खातून, आपके घर में जहाँ ये बच्चा लेटा हुआ है वहाँ पे अगर कोई सूरह रहमान और सूरह अपना अल्लाह भला करे बकरा ये चलती रहे, रिकॉर्ड पे चलती रहे, और एक मर्तबा दिन में एक अव्वल व आखिर दुरूद 3 मर्तबा, और दरमियान में एक मर्तबा सूरह फातिहा, एक मर्तबा सूरह इखलास, एक मर्तबा सूरह रहमान और 3 मर्तबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमना रसूलों से, वो इतनी सी हैं, पूरी सूरह तो 2.5 सिपारे की है। तो ये पढ़ा के इस पे फूंक दें, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा और अल्लाह का हुक्म भी हुआ और करम भी हुआ तो इंशाल्लाह पंचतन पाक के सदक़े ये बेहतर हो जाएगा और इसकी सेहत में बेहतरी होने लगेगी। डॉक्टरों के पास जाएंगी, वो कुछ करेंगे, वो कुछ अभी तक ये है लाइन पे, हेलो, अच्छा ड्रॉप हो गई, वो डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें डायग्नोज नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला करम करने वाला है। अल्लाह किसी किसी को इदराक दे देता है तो वो पकड़ लेता है, नहीं हो अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है और आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, सोशल मीडिया से मेरे हवाले से दूर रहें। मेरे नाम से जाली और फ्रॉड फेसबुक बनी हुई है, ट्विटर बना हुआ है, लिंक्डइन बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप जाके खोले मेरे नाम से, इतनी आईडीज़ हैं कि ज़िंदगी में जिस आदमी ने सोशल मीडिया की तरफ कभी अप्रोच ही नहीं किया उसके नाम से, ये मुझे बड़ा दुख होता है कि इस मुल्क के अंदर ये जालसाजियाँ हो रही हैं और अब साइबर क्राइम के एक्ट भी बने हुए, लेकिन ऐसे लोग घूम रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे किस्मत में सब के रगड़ा आता है, जो करेगा वो मुकाफ़ात अमल इस दुनिया में पे करेगा। तो ख़वातीन हज़रात, इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, इन पे अप्रोच ना कीजिएगा। ARY के अलावा मुझसे रब्ता करने का एक ही ज़रिया है, एक ही जगह है जहाँ मैं बैठता हूँ और वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहाँ का मेरा नंबर है। आप प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ का नंबर है 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 3568 5501, 02135685501, और दूसरा ऑपरेटर के थ्रू नंबर है 02135685021। अभी ना कीजिएगा, अभी कोई नहीं उठाएगा, वह तो ऑफिस 3 बजे खुलेगा, तो 3 बजे आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वो लोग जो बैरून मुल्क से मुझे कॉल करना चाहते हैं, यानी ओवरसीज़, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इन 2 लैंडलाइन नंबर के अलावा किसी नंबर पे कॉल ना करें। यही 2 मेरे नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर। जो मोबाइल नंबर डले हुए सब फेक हैं। और जब आप ओवरसीज़ से करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब से वीडियो पे बात करा दीजिए, दिखा दीजिए, अलग सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए और मुझे भी इत्मीनान हो जाए और कोई धोखे का अंदेशा ना रहे। तो इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे प्रोग्राम एक सेगमेंट ख़त का करूँगा, बाकी आपसे गुफ्तगू करूँगा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी पर, पाकिस्तानी अफवाज पर जिनके हाथों में निगहबानी है इस मुल्क की, और अल्लाह ताला हर जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है उस पर अपना ख़ास रहम करम करे। उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा और मेरे रब जो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं उनको अपनी क़हारियत और जब्बारियत का जो कहते हैं ना थप्पड़ लगाए और बताए
کہ پاکستان کا جو برا چاہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کل صبح 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.